جی بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفا وسلام علی الذین اصطفى خصوصا علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلى آلہ واصحابہ الاتقیاء اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الوحدة خير من جليس السوء والجليس الصالح خير من الوحدة صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم۔ اللہ رب العزت کا بہت بڑا کرم اور احسان ہے کہ بڑی بابرکت نسبت کی مجلس میں ہم سب یہاں پر جمع ہیں۔ اس جگہ پر بہت ساری تقریبات روزانہ کی بنیاد پر ہوتی ہے، اور جب بھی آپ کا ہمارا یہاں سے باہر سے گزرنا ہوتا ہے تو آپ نے محسوس کیا ہوگا کبھی شادی ہے، کبھی کوئی تقریب ہے، کبھی کوئی فنکشن ہے، کبھی پٹاخے پھوڑ رہے ہیں، کبھی گانے بج رہے ہیں، کسی نہ کسی تقریب کے لیے یہ جگہ استعمال ہوتی ہے۔ آج بھی تقریب ہے لیکن نسبت الگ ہے۔ آج کی ہماری اس مجلس کی جو نسبت ہے وہ جس خوشی کی نسبت ہے اس خوشی کا مقابلہ اس کائنات کی کوئی نعمت نہیں کر سکتی، کہ اس مجلس میں ہمارا اور آپ کا آنا صرف اس وجہ سے ہوا کہ ایک بچے نے دین کا علم حاصل کیا اور امت کو ایک عالم دین نصیب ہو گیا۔ ایک بچے اور ایک بچی نے قرآن کریم کا حفظ مکمل کیا، ان کے سینوں میں اللہ کے کلام کی نعمت منتقل ہو گئی، امت کے اندر 2 حفاظ کا اضافہ ہو گیا۔ ماشاءاللہ۔ یہ مستورات بھی تھوڑی سی خاموشی اختیار کر لیں، تھوڑی سی بات ہو رہی ہے، خاموشی اختیار کر لیں مستورات، بالکل۔ تو آج کی مجلس کی جو نسبت ہے وہ بڑی قیمتی ہے، لیکن وقت ایسا ہے کہ عموماً چونکہ ہمارے ہاں ظہر کی نماز کے بعد اور پھر خاص طور پہ جب چھٹی کا دن ہو تو ظہر کے بعد ہر ساتھی وہ کھانے کے دسترخوان کی فکر میں ہوتا ہے، چونکہ ہم سے کچھ ہی فاصلے پر کھانا بھی رکھا ہوا ہے اور انشاءاللہ کچھ دیر بعد آپ حضرات کے سامنے ہوگا۔ تو اس وقت صورتحال ایسی ہے جیسے ہمارے یہاں اردو زبان میں کہتے ہیں کباب میں ایک ہڈی بن جانا، تو کھانا بھی قریب ہے اور بیچ میں بیان ہو گیا، لیکن چونکہ خیر کی بات ہے اور انسان خیر کی طلب کرتا ہے، حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی نور اللہ مرقدہ چونکہ علماء ماشاءاللہ تشریف فرما ہے، تشریف لائے،
لاہور، چونکہ تقسیم پاکستان کے بعد بڑی تعداد میں علماء یہاں بھی منتقل ہوئے، یہاں بھی مدارس قائم ہوئے، تو حکیم الامت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے کچھ خلفاء پاکستان میں بھی تھے، جیسے حضرت مولانا خیر محمد صاحب جالندری اور حضرت مولانا مفتی محمد حسن امرتسری اور بہت سارے۔ تو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ اپنے مریدین کی بڑی پرزور دعوت پہ تشریف لائے، لاہور آئے، جامعہ اشرفیہ لاہور میں بہت بڑا مدرسہ ہے، لیکن چونکہ حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ کے اصول بڑے سخت تھے، نظم و ضبط کے بڑے پابند تھے، تو ایسا نہیں تھا کہ اگر کوئی عالم ہے یا کوئی ان کے خلیفہ مجاز ہے تو بے دھڑک بے تکلف آ جائے۔ آج تو یہ چیزیں بہت آسان ہیں، ہر ایک کے لیے ایک اصول اور نظم تھا۔ تو ملتان سے حضرت مولانا خیر محمد جالندری رحمۃ اللہ علیہ جو بڑے عالم بھی تھے، محدث تھے، اور حکیم الامت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے براہ راست خلیفہ مجاز تھے، بڑے درجے کے انسان تھے، وہ بھی لاہور آئے۔ لیکن آنے کے بعد ایسا نہیں کہ بے تکلف جا کے ملاقات کر لی، وہی ترتیب جو خانقاہ تھانہ بھون کی تھی، اسی ترتیب کے اعتبار سے انہوں نے پیغام بھیجا کہ حضرت میں ملتان سے خیر محمد حاضر ہوا ہوں اور آپ کے ساتھ ملاقات کرنا چاہتا ہوں، اگر آپ اجازت دے دیں۔ تو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے جواب میں، کہ باذوق انسان تھے، میں اسی نسبت سے بات عرض کر رہا ہوں، حضرت نے جواب میں فرمایا بھائی ضرور ضرور، ہم کیسے مناع للخیر بن جائے، کیونکہ حضرت کا نام بھی خیر محمد صاحب، ہم کیسے مناع للخیر بن جائیں، بالکل اجازت ہے، ضرور تشریف لائیں۔ پھر حضرت مولانا خیر محمد صاحب جالندری رحمۃ اللہ علیہ نے پیغام بھیجا کہ حضرت اگر مزید شفقت فرمائے تو میرے ساتھ ملتان سے پوری جماعت آئی ہے مریدین کی، وہ بھی آپ کی زیارت کرنا چاہتے ہیں۔ حضرت نے فرمایا ضرور آئے۔ تو جب اجازت ملی تو مولانا خیر محمد صاحب آگے، مریدین ان کے پیچھے۔ اب جب داخل ہوئے تو چونکہ مولانا خیر محمد جالندری رحمۃ اللہ علیہ کا قد چھوٹا تھا، جیسے بعض احباب ہوتے ہیں قد چھوٹا تھا، اب پیچھے مریدین آ رہے ہیں، آگے حضرت جا رہے ہیں۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے جب دیکھا تو فرمایا انجن تو چھوٹا ہے، ڈبے بہت زیادہ کھینچ لایا اپنے ساتھ۔ تو عرض کرنے کا مقصد صرف اتنا ہے کہ چونکہ وقت تو بڑا نزاکت کا ہے اس وقت، لیکن مجلس خیر کی ہے، تو اس مناسبت سے انشاءاللہ ہم سب یہاں پر جمع ہیں، اور جب نسبت بڑی ہو، نسبت عالی ہو، اس سے انسان قیمتی بن جاتا ہے، بہت قیمتی بن جاتا ہے، اتنا قیمتی بن جاتا ہے کہ بعض دفعہ انسان کو خود بھی اندازہ نہیں ہوتا کہ نیک لوگوں کی صحبت میں بیٹھنے سے مجھے کتنا زیادہ فائدہ ہو چکا ہے۔ ہمارے تبلیغ کے بزرگوں میں حضرت مولانا جمشید صاحب رحمۃ اللہ علیہ گزرے، قریب کے، جامعہ میں تشریف لائے، ہم اس وقت درجہ خامسہ میں تھے، مولانا جمشید صاحب بھی آئے، مولانا احسان صاحب بھی آئے، اور حاجی عبدالوہاب صاحب بھی آئے، تینوں حضرات آئے۔ تو طلبہ میں مولانا احسان صاحب نے بات فرمائی، اساتذہ میں مولانا جمشید صاحب نے بات فرمائی، اور حاجی صاحب وہ دوسرے مدرسے چلے گئے۔ تو اساتذہ میں جو بات ہوئی مولانا جمشید صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی،
بعد میں ہمارے استاذ کریم حضرت مولانا عطاء الرحمن صاحب شہید رحمۃ اللہ علیہ نے پھر ہمیں یہ واقعہ سنایا، فرمایا حضرت نے اندر علماء میں بڑی خوبصورت گفتگو فرمائی۔ تو صحبت کے فوائد اور نیک صحبت کی برکات کیا ہوتی ہے؟ مولانا جمشید صاحب نے فرمایا کہ ہم لوگ ہندوستان میں ہوتے تھے، تو میں اپنے بچپن میں چھوٹا تھا، تو میں نے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھا تھا، ان سے ملاقات بھی کی تھی۔ یہ بڑا عجیب واقعہ ہے لیکن عبرت والا ہے۔ تو فرمانے لگے میں بچپن میں حکیم الامت حضرت تھانوی کے گھر آتا جاتا تھا، میں نے ان کو دیکھا تھا، ملاقات کی تھی، لیکن بچہ تھا۔ تو وہاں قریب میں ایک شخص تھا جو مزدوری کا کام کرتا تھا، اور اس کا جو نام تھا، اس مزدور کا نام تھا الف خان۔ الف خان تو پٹھان ساتھی ہوں گے، الف خان نام تھا اس کا۔ وہ صرف ایک مزدور تھا۔ ایک دن الف خان تھوڑے پیسے کمائے، دل میں شوق آیا کہ بھئی بڑے عرصے بعد کچھ پیسے جمع ہوئے ہیں، اپنے شیخ کے لیے کوئی ہدیہ لے جاتا ہوں۔ اب حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا جیسے عرض کیا علماء بیٹھے ہیں کہ ان کے ہاں کچھ کرنا نہ کرنا، اس کے ہر چیز کی ایک ترتیب اصول طے تھے، آزاد چیز نہیں تھی۔ تو ہدیہ دینا ہے تو پہلے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے اجازت لینی تھی کہ بھئی میں آپ کی خدمت میں کچھ پیش کر دوں۔ تو الف خان نے کہا کہ حضرت کچھ پیسے جمع کیے ہیں، بڑے عرصے کی خواہش تھی کہ آپ کو کچھ ہدیہ پیش کروں گا، لے آؤں۔ وہ غریب آدمی تھا، تو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے دل رکھنے کے لیے کہا کہ بھئی لے آؤ، لیکن آپ کو پتہ ہے نا میرے دو گھر ہیں۔ حضرت تھانوی کے دو نکاح تھے، بڑی پیرانی صاحبہ اور چھوٹی پیرانی صاحبہ، دو نکاح فرمائے تھے حضرت۔ تو جو ہدیہ دیتا حضرت تھانوی پہلے وضاحت کرتے کہ یہ سوچ کر لاؤ گے کہ دو گھر ہیں، تاکہ کسی کا دل نہ ٹوٹے۔ الف خان نے کہا جی حضرت وہ تو مجھے پتا ہے کہ آپ کے دو گھر ہیں، تو دو ہدیے لے کے آنے ہیں مجھے۔ اب شام کو اپنی سوچ کے اعتبار سے اس نے دو ہدیے خریدے، اور وہ ہدیہ کیا تھا کہ ہندوستان میں ایک خوبصورت جیسے کارڈ ہوتا ہے نا، ہمارے ہاں جیسے گفٹ باکس بنتے ہیں اس طرح کے، ایسے دو کارڈ اس نے خرید لی۔ اب دو خرید لیے اور لا کر حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے کہا کہ حضرت یہ میری طرف سے یہ ہدیہ قبول کر لیں، ایک بڑی پیرانی صاحبہ اور ایک چھوٹی پیرانی صاحبہ۔ حضرت نے فرمایا اللہ کے بندے، آپ لائے تو دو ہو، لیکن ایک کی قیمت زیادہ ہے، ایک کی قیمت کم ہے، ایک کارڈ مہنگا والا ہے، ایک سستا والا ہے۔ بات تو پھر وہیں آ کے پھنس گئی کہ جس کو مہنگا ملے گا اور جس کو سستا ملے گا اس کا دل ٹوٹے گا۔ اب غور کرنے کی بات ہے دوست۔ اب وہ الف خان، وہ مزدور، اس نے کہا حضرت اگر اجازت دے تو میں آپ کے اس مسئلے کو حل کر دوں۔ حضرت نے فرمایا حل کر دوں۔ کہا یہ دو جو تحفے ہیں نا، یہ آپ دے نہیں، ان کو ہاتھ میں نہ دیں، بلکہ آپ جا کے ان سے کہیں کہ دیکھیں دو ہدیے آج میرے پاس آئے ہیں، اور اس میں کوئی تعین نہیں ہے کہ کون سا بڑی کا ہے کون سا چھوٹی کا ہے، لیکن ملنے دونوں کو ایک ایک ہے۔ لیکن اب فقہی مسئلہ ہے کہ اگر دو چیزیں آئیں اور بیوی کو دینی ہو اور دونوں میں فرق ہو، تو شوہر اگر یہ ترتیب کر لے کہ دونوں بیویوں سے پہلے کہے کہ تم اپنا اختیار مجھے دے دو، مجھے دے دو، میری مرضی ہوگی کہ میں جس کو جو والا دے دوں، وہ اس پر ناراض نہیں ہوگا۔ پہلے بیویوں سے اختیار لے لے، پھر اپنے اختیار پر عمل کر لے، جس کو مہنگا دینا ہو جس کو سستا دینا ہو۔ تو الف خان نے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے کہا کہ حضرت آپ ان کو ہاتھ میں نہ دیں، بلکہ آپ پہلے دونوں سے اختیار لے لیں، جب وہ آپ کو اختیار دے دیں تو بس آپ کے لیے آسانی ہے،
پھر آپ جس کو مہنگا دے سستا دے وہ دونوں راضی ہو جائیں گے۔ تو فقہ کا اتنا باریک مسئلہ، گہرا مسئلہ، حضرت تھانوی نے فرمایا الف خان یہ فقہا کا اتنا گہرا مسئلہ یہ آپ کو کیسے سمجھ میں آیا؟ یہ کس نے آپ کو سکھایا؟ آپ تو مزدور ہو۔ اس نے کہا حضرت آپ کی صحبت سے سمجھ میں آیا، میں آپ کی صحبت میں بیٹھتا ہوں، آپ کے ساتھ علماء بیٹھتے ہیں اٹھتے ہیں، میں آپ لوگوں کی باتیں سنتا ہوں، اس صحبت سے میں نے بہت سارے مسئلے آپ کی مجلس سے سیکھے، یہ مسئلہ بھی اسی کے اندر شامل ہے۔ اس لیے میرے عزیزوں دوستوں بزرگوں، جو عام مہمان احباب جتنے بھی تشریف لائے ہیں، اس پر ہم جتنا شکر ادا کریں کم ہے۔ یقین کریں فتنوں کے اس دور میں اہل حق ربانی علماء کی صحبت کا مل جانا، ان کے ساتھ بیٹھ جانا، ان کی باتوں کو سن لینا، یہ بہت بڑی نعمت ہے، اور انسان دین کا بہت بڑا حصہ سیکھ رہا ہوتا ہے، بعض دفعہ اس کو خود بھی اندازہ نہیں ہوتا۔ تو اس لیے آج کی جو مجلس ہے یہ تو ایک علم کی، قرآن کی تکمیل، علم کی تحفیظ قرآن کی نسبت کی مجلس ہے، اور جہاں ہر طرف آپ دیکھیں ماشاءاللہ نیک لوگ، علماء، اہل حق، اہل دعوت، سب پاک صاف لوگ بیٹھے ہوئے، ایسی مجلسیں اس فتنوں کے دور میں مل جائے کتنی بڑی سعادت کی بات ہے دوست۔ تو اس پر ہم اللہ پاک کا جتنا شکر ادا کریں، یقین کریں وہ کم ہوگا۔ تو بس بات اتنی سی مجھے آپ حضرات سے عرض کرنی تھی کہ ہم میں سے ہر ایک اپنے اوپر لازم کریں، اگر ہم فتنوں سے، گناہوں سے، حرام سے، مکروہات سے، مشتبہات سے، دنیا کی اس رنگینیوں سے بچنا چاہتے ہیں، اس کا ایک آسان حل وہ نیک صحبت اور نیک مجلس کو اختیار کرنا، اور جب انسان اس کو اختیار کرتا ہے خود بخود بہت سارے فتنوں اور گناہوں سے بچ جاتا ہے۔ وہ مبارکباد کے مستحق ہیں، کتنے خوش نصیب ہے وہ والدین کہ جن کو اللہ نے ایسی اولاد دی ہو کہ وہ اپنی اولاد کی اس خوشی کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں صحت سلامتی کے زمانے میں، کہ جس خوشی کی بنیاد پر آخرت کی نجات موقوف ہے، جس خوشی کی بنیاد پر جنت کے اعلیٰ درجات کا ملنا موقوف ہے۔ علماء سے آپ سنتے ہیں نا کہ قیامت کے دن حافظ قرآن کے والدین کو لایا جائے گا اور ان کو کیا پہنایا جائے گا؟ نور کے تاج پہنائے جائیں گے، نور کے تاج، اور ایسی روشنی ہوگی کہ جس کے سامنے سورج اور چاند کی روشنی وہ ماند پڑ جائے گی۔ کیوں؟ اس لیے کہ والدین نے بہت بڑی قربانی دی۔ آج یہ چھوٹی قربانی نہیں، آج ہر انسان وہ دنیا کی طرف، دنیا پرستی کی طرف، کثرت مال کی دوڑ کی طرف دوڑ رہا ہے۔ ہم دیکھتے ہو بھائی فلاں کے بچے وہ تو ماشاءاللہ 2 دکانیں ہو گئی، فلاں نے کرسی سنبھال لی، سب کچھ ہو گیا، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا۔ اب ہمارے بچے بھائی یہ تو مدرسہ پڑھ رہا ہے، تو یہ کیا کرے گا؟ ہمارے قریب رہتے تھے بزرگ تبلیغ کے بھائی نور محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ، آپ حضرات جانتے ہوں گے، بڑے اللہ والے آدمی تھے۔ وہ فرماتے تھے، اکثر ہماری مسجد آتے تھے، کہ میں نے اپنے 4 بیٹوں کو حفظ میں بٹھایا، پھر مدرسے میں داخل کیا۔ پہلے کوئی خاندان میں ایسا نہیں تھا سسٹم، تو خاندان والوں نے مجھے کہا کہ نور محمد اپنے پیر پہ کلاڑا مار رہے ہو، بڑھاپے میں کوئی لقمہ دینے والا نہیں ہوگا، کیا کرو گے؟ لوگوں سے مانگو گے؟ تو میں نے کہا کہ اگر میری اولاد تمہارے دروازے پر کل مانگنے آ گئی، پھر آ کر مجھے یہ طعنہ دے دیں، اگر وہ تمہارے دروازے پر آئے۔ پر میں آج الحمدللہ اللہ نے مجھے وہ عزت دی ہے کہ میرے خاندان کے لوگ میری اولاد کے جوتے اٹھانے کو فخر سمجھتے ہیں۔ تو علم کے ساتھ اللہ نے عزت رکھی، دین کے ساتھ اللہ پاک نے عزت جوڑ دی۔ انسان نیک صحبت اختیار کرتا ہے، فتنوں سے بچتا ہے،
اللہ کے قریب ہو جاتا ہے، اور دین کے راستے کی قدردانی اللہ پاک اس کے دل میں ڈال دیتے ہیں۔ اللہ پاک ہماری اس مجلس کو قبول فرمائے، اور ہمارے عزیز مولانا عرفان صاحب کو جو اللہ نے بچوں کی یہ خوشیاں دی ہے، ان خوشیوں کو اللہ پاک حقیقی خوشیوں میں تبدیل فرمائے۔ جتنے احباب آئے ہیں اللہ پاک سب کی اولاد کو نیک بابرکت اور باسعادت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔